الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام صدائے قرآن ہم نے بالکل آغاز قرآن سے شروع کیا تھا، آغاز الحمد سے کیا تھا، اور پھر پوری ترتیب اور تسلسل کے ساتھ سبکن آج ہم پہنچے ہیں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 اور 105 تک، جن میں ارشاد باری تعالیٰ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رائنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ اے ایمان والو، تم رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظرنا کہا کرو اور بہت غور سے بات کو سنو، یہ کافر عذاب علیم کے مستحق ہیں۔ ناظرین کرام، آگے ارشاد ہے، وہ لوگ جنہوں نے کفر کا راستہ اختیار کیا، بے شک وہ کافروں سے ہوں یا مشرکوں سے ہوں، ان کا دل تو نہیں چاہتا کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے کوئی خیر یا بھلائی نازل ہو، مگر اللہ جس کو چاہتا ہے اسے اپنی رحمت کے لیے چن لیتا ہے اور وہ بہت فضل فرمانے والا ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے، اور جس کے اندر اگر ہم غور کریں بالخصوص اور پورے کلام اللہ میں بالعموم اگر ہم غور کریں تو ناظرین کرام ہمیں ایک اسلوب بیان نظر آتا ہے اللہ رب العزت کا، کہ جہاں بھی اپنے نبی محتشم ختم المرسلین فداک امی و ابی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی عزت پہ حرف آیا، آپ کی ناموس پہ حرف آیا، کوئی سوال اٹھا تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب خود اپنی زبان سے دیا ہے، اور اگر اللہ رب العزت کی ذات پر کسی نے کوئی حرف اٹھایا تو ناظرین کرام اللہ رب العزت نے اس کا جواب آپ کی زبان سے دلوایا کہ قل، یہ ارشاد فرما کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ جواب دیں۔ جیسے کہ سورہ الاخلاص لے لیں، سوال کرتے تھے مشرکین کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فداک امی و ابی، کہ آپ جس اللہ کی بات کرتے ہیں اس کی آل اولاد کیا ہے، اس کے ماں باپ کون ہیں، اس کے بیٹے بیٹیاں کون ہیں، اس کے رشتہ دار کون ہیں۔ تو ناظرین کرام، یہ سوال اللہ کی ذات کے بارے میں اٹھانا ہی اللہ کی ناموس کے برعکس تھا، لیکن اس کا جواب اللہ رب العزت نے خود نہیں دیا، اپنے نبی سے ارشاد فرمایا کہ اے نبی آپ فرمائیں قل هو اللہ احد، کہ وہ اللہ احد ہے، وہ تقسیم کے تصور سے بھی پاک ہے، اللہ الصمد، اور وہ بے نیاز ہے ان سوالات سے جو تم کرتے ہو، لم یلد ولم یولد، اس کی کوئی اولاد نہیں نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ تو ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے بارے میں کوئی حرف اٹھا، کوئی سوال ہوا تو اس کا جواب اپنے نبی سے دلوایا، اور اپنے نبی پر کوئی بات اٹھی تو اس کا جواب اللہ نے خود ارشاد فرمایا۔ جیسے کہ آج کا سبق ہے ہمارے سامنے، اس سبق میں ناظرین کرام ہم یہ اخذ کرتے ہیں، اس کا شان نزول یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کبھی اپنے صحابہ سے مخاطب ہوتے تھے، کچھ ارشاد فرماتے تھے، تو آپ کی مجلس میں بہت سارے لوگ اور بھی ہوتے تھے، جب کسی کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی تھی تو وہ جیسے ہم کہتے ہیں، کوئی بڑا درس دے رہا ہو، کوئی بات کر رہا ہو، خطاب کر رہا ہو، ہم سے مخاطب ہو، اور ہمیں بھی کوئی بات جب سمجھ نہیں آتی یا اوور لک ہو جائے، ہم سن نہ پائیں، تو ہم بھی کہتے ہیں ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ انگریزی میں ہم کہتے ہیں پارڈن کہتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں ایکسکیوز می، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں سن نہیں سکا، ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ تو ناظرین کرام، اس وقت یہ رواج تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بات ارشاد فرماتے تھے تو لوگ رائنا کہتے تھے، جس کا عربی زبان میں مطلب یہ ہے کہ ذرا دوبارہ ارشاد فرما دیں۔ لیکن ناظرین کرام، عبرانی زبان میں اس کے معنی ایک بد دعا کے ہیں، اور پھر اس سے بھی زیادہ یہ رائنا کے لفظ کو اگر ہم کھینچ کے پڑھتے ہیں، مثلا رائنا کہہ کے پڑھتے ہیں، تو اس کے معنی چرواہے کے بن جاتے ہیں۔ اب آپ کی مجلس میں جب آپ خطاب ارشاد فرماتے تھے تو جو منافقین ہوتے تھے
وہ اس لفظ کو آڑ بنا کر ایک توہین رسالت کا راستہ نکالتے تھے. رائینہ کہتے تھے کہ اس کا معنی الٹ ہو جائے, چرواہا ہو جائے, یا نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, کروڑوں مرتبہ اللہ سے معافی مانگ کے کہتا ہوں کہ وہ بد دعا ان کے ذہن میں ہوتی تھی, ان کے دل و دماغ میں چلتی تھی کہ جب ہم یہ لفظ کہیں گے تو آپ کو بد دعا جائے گی. اللہ رب العزت تو ناظرین کرام دلوں کے بھید جانتا ہے. زبان سے لفظ کسی انسان کے بعد میں نکلتا ہے, جو اس کے دل میں بات آتی ہے اللہ تو اس کو بھی جانتا ہے. تو اللہ نے بھانپ لیا, جان لیا کہ ان کے دلوں کے اندر خناس کیا ہے. یہ رائنہ کی آڑ لے کر میرے نبی کی توہین کرنا چاہتے ہیں, اس کا راستہ نکالنا چاہتے ہیں. تو ناظرین کرام اللہ رب العزت نے نبی پر وحی نازل کر دی کہ اے نبی ارشاد فرما دیں, اپنے صحابہ کو بھی کہہ دیں, اور صحابہ کے ذریعے سے کل عالم کو آپ کہہ دیں کہ لا تقولوا رائنا, کہ میرے نبی سے بات کرتے ہوئے جب کوئی بات سمجھ نہ آئے تو رائنا نہ کہا کرو. وقول انظرنا, بلکہ انظرنا کہا کرو کہ ہمارے اوپر ذرا توجہ فرما دیجئے گا, نظر کرم فرما دیجئے گا, اس بات کو دہرا دیجئے گا. تو ناظرین کرام اس طرح سے اللہ رب العزت نے, میں سمجھتا ہوں کہ کلام اللہ میں یہاں پر توہین رسالت کا جو پہلا دروازہ کھلا تھا اس کو صرف بند نہیں کیا بلکہ اس دروازے کو ہی اکھاڑ کے پھینک دیا. جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ رائنہ کا لفظ عربی لغت سے ہی نکال دیا, کہ اس کو نکال دیا جائے, کبھی بھی یہ لفظ کوئی ادا نہ کرے, کیونکہ اس میں میرے نبی کی توہین کا شائبہ ہے. تو ناظرین کرام یہ ہمارا آج کا سبق ہے, اور اس سبق سے ہمارے لیے صدائے قرآن کیا ہے اس کو آج ہم اپنا موضوع بنائیں گے. اور اس موضوع پہ گفتگو کرنے کے لیے جو میری مہمان شخصیت ہے ناظرین کرام میری دائیں جانب, وہ ایک یادگار اسلاف ہیں, بڑے باپ کے بڑے بیٹے ہیں, مولانا گلزار احمد مظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے فرزند ہیں. آپ خطیب ابن خطیب ہیں, ادیب ابن ادیب ہیں, مصنف ابن مصنف ہیں. ناظرین کرام تحفظ ناموس رسالت کا معاملہ ہو یا نظام مصطفیٰ کا معاملہ ہو, پارلیمنٹ کے اندر حق کی آواز بلند کرنی ہو یا پارلیمنٹ کے باہر بلند کرنی ہو, وہ حق کی آواز ہیں جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا. ماشاءاللہ آج ہمارے پروگرام کی زینت ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام. خوش آمدید, اہلاً و سہلاً و مرحبا. ہمارے لیے بہت ہی آج سعادت کی بات ہے کہ آپ تشریف لائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے لیے بھی یہ بڑی سعادت کی بات ہے. بہت شکریہ, میں آپ سے ہم کلام ہوتا ہوں. اور ناظرین کرام میری بائیں جانب جو شخصیت تشریف فرما ہیں, ماشاءاللہ ان کی آواز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت رچی بسی ہے, سوز ہے, گداز ہے, اور خوبصورت والہانہ انداز میں کلام پڑھتے ہیں بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں جناب محمد مستنصر رانجھا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام. کیسے ہیں رانجھا صاحب, خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک جی, دعائیں. ناظرین کرام جیسے میں نے عرض کیا کہ آج ہمارا پروگرام بہت اہم ہے, اور بہت اہم شخصیت ہمارے پروگرام میں تشریف فرما ہے جناب ڈاکٹر فرید پراچا. میں ان سے ہم کلام ہونے کی جسارت کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ بہت ہمیں آج راحت ہے, سکینت ہے کہ آپ تشریف لائیں. یہ ہمارا پروگرام صدائے قرآن پبلک نیوز ٹی وی چینل پر ہر روز صبح 7 سے 8 بجے اس وقت لگتا ہے, اور ہم نے الحمدللہ بالکل آغاز سے الحمد سے شروع کیا, اور کوئی آیت بھی ہم نے مس نہیں کی. آج جس آیت پہ پروگرام ختم ہوگا کل کو اگلی آیت سے شروع ہوگا, اور اللہ سے استدعا ہے کہ اللہ اتنی زندگی دے دے صحت کے ساتھ کہ ہم قرآن کریم بالناس تک لے جائیں صدائے قرآن کو. آپ کی آمد کا بہت شکریہ. اور آج جو اتفاق سے آیات ہیں وہ آپ کے مزاج کے مطابق ہیں, جو ساری عمر آپ کی جد و جہد رہی ناموس رسالت کے تحفظ کی, آج اس کا آغاز کلام اللہ میں ہو رہا ہے. میں نے جیسے مقدمے میں بھی عرض کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ سے مخاطب ہوتے تھے, بیان کرتے تھے, ارشاد فرماتے تھے, تو وہ رائنہ کہا کرتے تھے, جس کو ہم آج بھی انگریزی میں پارڈن کہتے ہیں, ایکسکیوز می کہتے ہیں, ذرا دوبارہ فرما دیجیے ایسے کہتے ہیں. لیکن اس میں بھی منافقین کی ایک خناسیت تھی کہ اس لفظ کو کھینچتے تھے تاکہ اس کے معنی بگڑ جائیں. اللہ کو نہ صرف ان کا یہ طرز عمل پسند آیا بلکہ اس لفظ کو ہی لغت سے ہی نکال دیا. میں نے عرض کیا کہ یہ تحفظ ناموس رسالت کے خلاف جو ایک ارادہ تھا ایک ان کے دل میں, اللہ نے صرف اس کا دروازہ بند نہیں کیا بلکہ دروازے کو ہی اکھاڑ دیا. اس کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟
اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب بہت آپ کا شکریہ، پبلک نیوز کا شکریہ، بہت اچھا پروگرام ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر دے۔ آمین۔ دیکھیں نا، قرآن پاک کو پوری ایک ترتیب کے ساتھ ہے، یعنی آپ نے ان سامعین کو، ان ناظرین کو ساتھ جوڑ لیا جو پہلے دن سے ساتھ تھے، اور ایک بہت بڑی سعادت ہے کہ پورا قرآن پاک ترجمے تشریح کے ساتھ، ترتیب کے ساتھ وہ سن رہے ہیں۔ الحمدللہ۔ اچھا، اس میں یہ شاید منفرد پروگرام ہے، کسی اور چینل پہ یہ نہیں ہے۔ ہاں جی، آپ کی ویسے بھی کئی انفرادیت ہے، جیسے بغیر نکات کے۔ اچھا، اب اس میں جو ایک اور اہم پہلو ہے وہ اس کا عنوان ہے صدائے قرآن۔ جی، یعنی قرآن، علم قرآن ہو تب بھی بہت بڑی ایک سعادت ہے، تفسیر قرآن ہو، پھر اس طرح سے آپ کئی عنوان کریں، لیکن صدائے قرآن کے اندر میسج ہے۔ ہاں جی، یعنی صدا ہے، قرآن پکار رہا ہے، آواز دے رہا ہے، پکار کیا رہا ہے؟ وہ تمہیں بلا رہا ہے۔ یہ وہ قرآن ہے کہ جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر ایک کتاب نازل کی ہے، فیہ ذکرکم، اس میں تمہارا ذکر ہے۔ اب جن کا ذکر ہے ان کے لیے آپ پروگرام کر رہے ہیں کہ قرآن تمہیں پکار رہا ہے، تمہارا ذکر ہے اس قرآن پاک میں۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی اہم بات۔ یہ جو آیات ہیں، یعنی 104 اور 105 ہے سورہ بقرہ کی، بہت ہی اہم آیات ہیں، اور ان کا تشریح آپ نے کر دی، اس کا پس منظر بھی آپ نے بیان کر دیا۔ اس کا خاص پہلو یہ ہے کہ یہود جو تھے وہ، ان کو ایک بہت بڑی ضرب لگی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری، تو ان پر جیسے موت واقعہ ہو گئی تھی، اس طرح سے تھا۔ یہ روشنی آئی اور وہ اندھیروں میں ڈوب گئے۔ اب اس میں خاص پہلو دو تین تھے۔ ایک پہلو تو یہ تھا کہ جو دنیا کی امامت تھی وہ بنی اسرائیل سے، وہ امامت امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم، امت مسلمہ کے پاس، جی بالکل، اس عنوان کے ساتھ کہ کنتم خیر امت نخرجت للناس، تم دنیا کی سب سے بہترین امت ہو۔ اب یہ ٹائٹل، لقب جو ان کو ملے تھے ماضی میں، وہ سب ختم ہو گئے، بلکہ چارج شیٹ قرآن نے ان کے خلاف کہ تم تو نبیوں کو مارنے والے تھے، تم تو جو ہے وہ اپنے نبی کو کہتے تھے کہ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تم چلے جاؤ موسیٰ، تمہارا رب جائے لڑو۔ تو وہ جو ان کے جرائم تھے وہ قرآن نے بے نقاب کیے، اس لیے ان کا ایک سائیکی بن گئی تھی۔ دوسری بڑی بات جو تھی وہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں انہوں نے اپنا ایک معاشی، وہ صرف مدینہ یثرب میں ہی نہیں تھا، پورے عرب میں تھا، ایک معاشی تسلط تھا۔ سود کا کاروبار کرتے تھے، اور یہ سود کا کاروبار ان کی یادگار ہے جو آج تک ہم جس کو لے کے چل رہے ہیں، یہ یہودیوں کا۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہے، اللہ اور رسول کی طرف سے۔ پھر شراب، اور یہ یعنی سارا اس پہ بھی ایک ضرب کاری لگی، اس لیے کہ وہاں تو اسلامی ریاست قائم ہو گئی، اور اس کے اندر ان کی حیثیت جو ہے وہ ایک دوسرے درجے کی چلی گئی۔ تیسری بات جو اہم ترین تھی وہ یہ تھی کہ جب بیت المقدس سے تحویل قبلہ کی بات آ گئی کہ اب یہ مرکز نہیں رہے گا، اب مرکز بیت اللہ بنے گا، تو ایک بہت بڑی ضرب تھی جو ان کے اوپر لگی، اس لیے کہ یہ جو ایک آخری علامت و نشانی اللہ کی عبادت کے ساتھ وابستہ تھی، اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ختم کر دیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ وہ نکلا جو قرآن پاک نے کہا کہ قد بدت البغضاء من افواہہم، ان کی زبانیں جو زہر اگل رہی ہیں وہ تو بالکل واضح ہے، وما تخفی صدورہم اکبر، اور جو ان کے دلوں میں چھپا ہوا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ یہ جو ان کی تھی کہ جس کو قرآن نے کہا کہ کل موتو بغیظکم، اپنے غصے، اپنے حسد، اپنی جلن کے اندر مر جاؤ، یہ آج تک چل رہا ہے۔ آج جس جگہ ہم کھڑے ہیں، یعنی ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا کے اندر جس طرح سے ایک حملہ ہوا ہے، اور جس طرح سے ابھی سویڈن میں واقعہ ہوا، ناروے میں ہوا، فرانس سے شروع ہوا، پھر اسی طرح دنیا، یہ یورپ ہے، یعنی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بڑے مہذب لوگ ہیں،
ان کی طرف سے، اور جو کہ اپنے آپ کو انسانی حقوق کے چیمپئن کہتے ہیں، ان کی طرف سے ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ، 1,60,60,000,000 انسانوں کی دل آزاری، ان کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے کہ وہ ایک فرد کی توہین کرے تو قانون موجود ہے، جھنڈے کی توہین ہو تو قانون موجود ہے، آئین کی توہین ہو تو قانون ان کے موجود ہے، ملکہ کی، بادشاہ کی، لیکن اگر دنیا کے اندر محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، اور قرآن پاک جو ایک ایسی کتاب ہے جس نے اس اپنے دعوے کے ساتھ آغاز کیا ہے کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو اس کے بارے میں یہ اتنے نڈر ہو جائیں اور اس طرح سے ہو جائیں۔ اور اس کا ایک اور پہلو بھی، یعنی خاص طور پر یہ آپ نے کہا تو بڑا اچھا ٹاپک ہے کہ پوری دنیا کے اندر کوئی ایک واقعہ بھی نہیں ہے کہ کسی مسلمان نے کسی بائبل کا، انجیل کا، تورات کا، تالمود کا، حتیٰ کہ گرنتھ صاحب کا، حتیٰ کہ گیتا کا کبھی کوئی توہین کا واقعہ کوئی ایک بھی ہوا ہو نہیں ہوا۔ لیکن یہ یہاں اتنے نڈر ہیں اور اتنے اس طرح، تو یہ وہ چیز ہے کہ جس کو آج کا یہ جو سبق ہے یہ بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں کسی ایک لفظ کے اندر کوئی احتمال بھی پایا جاتا تھا، اس کو بدل دیا کہ بھائی اب نہیں کہنا، اب کہنا ہے انظرنا، ہماری طرف نظر کرم فرمائے، ہماری طرف مہربانی کی۔ جی بالکل، آپ کی اجازت ایک وقفہ لے لوں۔ جی جی۔ ناظرین کرام، جناب ڈاکٹر فرید پراچا نے بہت خوبصورت آغاز کیا اور وقت اور حالات کے تناظر سے آپ نے اپنا مقدمہ سامنے رکھا، حرمت رسول کا، ناموس رسالت کا۔ پروگرام میں وقفہ ہے اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، صبح کی پرنور ساعتیں ہیں، پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب ڈاکٹر فرید پراچا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ماشاءاللہ بہت خوبصورت آغاز کیا تاریخ کے تناظر میں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو توہین رسالت یا ناموس رسالت کے اگینسٹ جو یورپ میں یا جہاں بھی دنیا کے کسی بھی حصے میں اوور دا گلوب یہ جرت کی جاتی ہے، کبھی گستاخانہ نعوذ باللہ کارٹون بنائے جاتے ہیں، کبھی مستشرقین جو ہیں وہ اپنی فنکاریاں دکھاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں، کبھی قرآن پہ اعتراض، کبھی آپ کی سیرت پہ اعتراض، کبھی آپ کی ذات پہ اعتراض، کبھی حدیث پہ اعتراض۔ ان سارے اعتراضات کے مستشرقین کے ہوں یا کسی بھی عام وہ یہود و نصارہ کے ہوں یا کسی بھی دشمن رسول کے ہوں، اس کے فکری اور عملی اہداف کیا ہیں؟ وہ چاہتے کیا ہیں؟ دیکھیے، بہت ساری چیزیں جو ہیں نا جی انہوں نے اوپن کی ہیں، کچھ چھپائی نہیں ہیں۔ جی جی۔ آپ دیکھیں نا کہ جب افغانستان سے روسی فوجیں نکل گئیں جی، تو اس کے بعد ایک نیا اعلان جنگ کیا گیا۔ یہ اعلان جنگ نیٹو کے سیکرٹری جنرل کی طرف سے بھی تھا، رچرڈ نکسن کی طرف سے بھی تھا، اور اس میں کہا گیا کہ دنیا کے لیے اب پہلے سرخ خطرہ تھا، اب سبز خطرہ ہے، اور اسی طرح یہ بات کہی گئی کہ پولیٹیکل اور جہادی اسلام دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ یہ خطرے کا تعین انہوں نے کیا اور ایک جنگ پھر ایک چھیڑ دی۔ نیٹو کی فوجوں کو برقرار رکھنے کا ایک جواز پیدا کیا گیا۔ یہی وہ دور تھا کہ سیموئل ہنٹنگٹن کی وہ کتاب دی کلیش آف سیولائزیشن، تہذیبوں کا تصادم۔ اب یہ تہذیبوں کے تصادم میں انہوں نے اعلان کیا کہ ہماری مغربی تہذیب کو اگر کوئی خطرہ ہے تو وہ خطرہ اسلامی تہذیب کے ساتھ ہے۔ یہی وہ دور تھی کہ فوکویاما کی دی اینڈ آف ہسٹری جو کتاب تھی، اس میں بھی تھا کہ دنیا کو اب ہمارے مطابق رہنا ہے، دنیا کی تاریخ تو مکمل ہو گئی ہے۔ جی، یہاں یہ تھا کہ اب ہم نے اس چیلنج کا کیا جواب دینا ہے، یہ کہیں سوچا نہیں گیا۔ نہ ہمارے حکمرانوں نے سوچا، نہ ہمارے مفکرین نے، نہ ہماری یونیورسٹیوں نے، نہ ہمارے اداروں نے۔ ہمیں بھی تو کوئی آخر یعنی ایک طرف سے یک طرفہ جنگ ہے، ایک تہذیبی یلغار ہے، اور تہذیبی یلغار میں بات ڈاکٹر صاحب آپ اچھی طرح سمجھتے ہیں جی جی، کہ یہ تو جھوٹ تھا جو وہ بولتے تھے کہ یہ دہشت گردی ہے۔ اصل جو انہیں خطرہ ہے وہ اسلام کی
اور قرآن کی اثر پذیری سے اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو دلوں کو بدلنے کی ایک تاثیر ہے، اس سے خطرہ ہے۔ وہ ڈر رہے ہیں اپنی نسلوں کے، انہیں یہ خطرہ ہے کہ 2030 میں فرانس کا اکثریتی مذہب اسلام ہو جائے گا۔ انہیں 9/11 کے بعد سے اپنے ان کے اعداد و شمار یہ ہیں کہ امریکہ کے اندر اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد 2.5 لاکھ سے بڑھ چکی ہے۔ وہاں اصل جو ان کو تھا وہ یہ نہیں تھا کہ جی انہیں پتہ ہے کہ دہشت گرد تو وہ خود ہیں، دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد تو امریکہ ہے، جنہوں نے ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم چلائے اور اس میں ملبے کا ڈھیر بنا دیا، شہر کو لاشوں کا ڈھیر بنا دیا۔ تو اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے۔ اس لیے آج یعنی جب یہ تھا کہ یہ تہذیبی جنگ یہ بھی واضح ہے، اس کی فکری پیچھے جو بنیادیں ہیں وہ بھی واضح ہیں، اور یہ بھی ہے کہ انہوں نے باز نہیں آنا جب تک ہم نے فیصلہ نہیں کرنا، اور ہم اگر فیصلہ کر لیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کرم کرے، اس کا ذمہ تو اس نے لیا ہے۔ وہ تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرماتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کیا ہے۔ وَإِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، آپ کا تو جو دشمن ہے اس کی جڑ کاٹ کے رکھ دی جائے گی۔ تو اس لیے یہ بات جو تھی اس پہ بڑا ضروری تھا آج کا اس درس کا، آپ کے سبق کا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم یہ سمجھیں کہ یہ ان کی طرف سے ہتھیار نہیں رکھے گئے، نئے ہتھیاروں کے ساتھ وہ میدان میں ہے، ہمیں بھی اس کا جواب اپنے، اسی کو ہی ہم اسلاموفوبیا کہیں گے، اسی کا نام اسلاموفوبیا ہے۔ جی یہی یہ خطرہ ہے، یہ خطرہ ہے، یعنی ان کو خطرہ اپنی، یعنی ان کے چرچ بک رہے ہیں، یعنی دیکھیں نا وہاں تو ایک ماتم ہے، صفحہ ماتم بچھی ہوئی ہے۔ وہ جو مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ سوشلزم اور کمیونزم کو ماسکو کی گلیوں میں بھی پناہ نہیں ملے گی، اور ایک وقت آئے گا کہ سرمایہ دارانہ ڈیموکریسی لندن، پیرس اور نیو یارک میں لرزہ برندام ہوگی۔ وہ وقت ہے جو اقبال نے کہا تھا کہ گزر گیا وہ دور ساقی کے چھپ کے پیتے تھے پینے والے، بنے گا سارا جہاں مے خانہ، ہر کوئی بادہ خار ہوگا، اور تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی، جو شاخ نازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائیدار ہوگا، اور نکل کے صحرا سے جس نے روما کی سلطنت کو الٹ دیا تھا، سنا ہے یہ قدسیوں سے میں نے، وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا۔ یہ منظر آ رہا ہے۔ جی بالکل۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، یہ جو آپ نے پوری بات کھول کے رکھی، یہ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ آج کے دشمنان رسول کا ایک اسلاموفوبیا ہے، آج کا خطرہ ہے کہ کلام اللہ جو کہ پوری انسانیت کے لیے ایک امن کا چارٹر ہے، دستور العمل ہے، اس سے خائف ہیں۔ اچھا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ختم المرسلین، وہ جانتے ہیں کہ مسلمان امت مسلمہ ان کے دل کے دھڑکن کے اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رچی بسی ہے، وہ اس کو مدھم کرنا چاہتے ہیں، اس چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، حالانکہ جتنا بجھائیں گے اتنا ہی یہ روشن ہوگا۔ جی بالکل، یہ تو وہ آگ ہے کہ جس پہ چھینٹے مارے جائیں تو وہ اور بھڑکتی ہے، وہ اور بھڑکتی ہے۔ لیکن یہ اس وقت جب یہ آیات نازل ہوئیں لا تقولوا رائنا، اس وقت جو ان کے اندر منافقین کے اندر یا دشمنان رسول کے اندر خناسیت تھی، آپ کی مخالفت کی، یہ تو آج اس لیے ڈرتے ہیں کہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام ڈومینیٹ نہ ہو جائے، غلبہ نہ پا جائے، یہ خوف ہے ان کو۔ اس وقت دشمنان رسول تھے، ان کا فکری اختلاف کیا تھا جس کی وجہ سے وہ جیسے میں نے کہا نا جی کہ وہ تو منتظر تھے کہ بنی اسرائیل سے نبی آئے گا آخری، تو وہ جو یہ ایک ان کے مخاصمت تھا، بہت وہیں سے یعنی شروع ہو گیا نا۔ جیسے وہ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے والد، ان کے اور چچا کا مکالمہ ایک آتا ہے نا کہ جی انہوں نے کہا کہ جس پہچان تو لیا ہیں تو یہ وہی نبی، کہا کریں گے کیا، کہا ڈٹ کے مخالفت کریں گے۔ یہ تھا ان کا المیہ کہ انہیں بنی اسرائیل سے جب نہیں تھے اور بنی اسماعیل میں سے تھے تو پھر انہوں نے ان کے اندر ایک مخاصمت، بس وہ ایک نسلی جو جی وہ تھی، بڑی بنیاد یہ تھی۔ باقی جیسے میں نے کہا کہ امت ان سے وہ چھینا گیا، منصب امامت چھینا گیا،
ان سے جو قبلہ تھا وہ چھینا گیا، ان کی جو وہاں چوراہٹیں تھیں وہ ختم ہوئیں، ان کی جو سود خوری کی دکانیں تھیں وہ بند ہوئیں، تو اس لیے ان کے کئی المیے تھے۔ اور اس پھر کا جو کلام اللہ نے اعلان کر دیا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، تو یہ سارا یہ مل اس کے میں، ہاں جی، ایک سائیکی ان کی بن گئی تھی۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کے جو سبق میں ہمارا ہے کہ رائنا سے روک دیا، انظرنا کہنے کے لیے اللہ رب العزت نے تلقین کر دی، اس میں کیا مصلحت ہے؟ لیکن دو تین باتیں بڑی اہم ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ انظرنا میں محبت اور ملائمت ہے، نظر کرم کی، نظر کرم کیجیے، مہربانی کی نظر کریے۔ اب یہ اب تک ہمارے دلوں کے اندر یہی لفظ نکلتا ہے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ اے نگاہ، آپ کی نگاہ کرم ہماری طرف۔ اچھا، دوسری بات یہ تھی کہ یہ لائن کھینچ دی کہ جو انظرنا کہے گا وہ کامل ایمان ہوگا، اور جو پھر بھی رائنا کہے گا وہ ہوگا منافق ہوگا یا یہود میں کا ہوگا، یہ خط امتیاز، یہ خط امتیاز، تو یہ ایک اس میں بالکل۔ اچھا، اسی طرح ڈاکٹر صاحب قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے کہ آپ امیوں میں سے اٹھائے گئے ہیں۔ جی، امی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صفاتی نام بھی ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی، آپ کے ساتھ وابستہ ہے۔ ہم عام طور پہ میں خاص طور پہ اپنی نوجوان نسل کو مخاطب کروں گا اور آپ سے پیغام دینا چاہتا ہوں کہ امی کا ترجمہ عام طور پہ ہم کرتے ہیں ان پڑھ، اگنورنٹ کرتے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ذاتی نام ہے، صفاتی نام ہے آپ کا، اور قرآن کریم نے شہادت دی ہے کہ آپ امیوں میں سے اٹھائے گئے ہیں۔ تو ان پڑھ ہونا قابل فخر بات نہیں ہے۔ جب کوئی ایسی بات کرتے ہیں کوئی تو ہم کہتے ہیں ان پڑھ ہے نا، اس کو پتہ نہیں ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذات اقدس کے ساتھ جب یہ لفظ نسبت کے ساتھ آئے گا تو ہمیں اس کا ترجمہ کیا کرنا چاہیے؟ اچھا، یہ ایک بات تو بڑی واضح ہے نا کہ جی امی کا مفہوم ان پڑھ نہیں ہے۔ جی، امی خود ایک الگ صفت ہے، اور یہ صفت جو ہے یہ ہے کہ وہ کہ جس کا کوئی دنیاوی استاد نہ ہو، ہاں جی، کوئی اس نے کوئی ایسا یعنی جس پر کوئی فوقیت رکھنے والا نہ ہو، کہ جو ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ سے علم حاصل کیا ہے، اور وہ آیا ہے جس کو ابتدا ہی یہ کی گئی کہ اقرا باسم ربک الذی خلق، پہلی وہی یہ آئی۔ تو وہ جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کے لیے وہ جو علم کی معراج پر ہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لفظ ان پڑھ یا ناخواندہ، یہ تو گستاخی کے زمرے میں آتا ہے، حانت کے درجے میں آتا ہے، یعنی یہ امی خود ایک الگ لفظ ہے۔ لیکن اگر کوئی اس کے لیے کوئی متبادل بھی لینا ہو تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بعثت معلماً، میں معلم بن کے آیا ہوں۔ تو ہم کہیں گے کہ امی کا مطلب ہے از خود معلم، کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے معلم بنا کے دنیا کے اندر بھیجا۔ واہ، از خود معلم، کہ جن کو براہ راست اللہ نے خود علم سے نوازا ہے، اور درمیان میں اس لیے کسی شخص کو استاد کو نہیں لایا گیا کہ جب ہم یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد اگر کسی کی حرمت، ناموس اور عزت و عفت ہے تو وہ ختم المرسلین کی ہے۔ اگر درمیان میں کوئی شخص آتا تو پھر نبوت کا حق استاد کا ہونا تھا، شاگرد کا تو نہیں ہونا تھا۔ اور یہی اعتراضات تھے نا جی، قالوا اساطیر الاولین اقتتبھا، تو یہ جو تھا کہ یہ پرانی کہانیاں یہ ان کو کسی سے لکھواتے ہیں اور کرتے ہیں، تو اس میں یہ لفظ امی جو ہے یہ بیان کرتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے براہ راست آپ کو علم، اور جبریل امین تنزیل من رب العالمین، اور ساتھ یہ بات کہی کہ وَنَزَلَ بِهِ الروح الامین، روح الامین لے کے اللہ قلب کا، آپ کے قلب مبارک پہ۔ اب یہاں ایک اور نقطہ بھی ہے، دیکھنا، ایک طرف قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل، کسی پہاڑ پہ اتار دیتے تو آپ دیکھتے کہ وہ اس کی خشیت سے، اس کے خوف سے، اس کے جلال سے، اس کے جمال سے، قرآن پاک کی جو ذمہ داری ہے اس کے احساس سے
خاشع، وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ معراج عطا کی کہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو سکتے ہیں، قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امانت کو لے کے پوری دنیا تک لفظ لفظ حرف حرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنچایا۔ تو یہ بہت بڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ معراج ہے کہ جس کو یہ انفرادیت۔ بلکہ میں آپ کے ارشادات سے ابھی میرے دل میں ایک بات آئی ہے کہ امی سے مراد، یہ امی کا جو لفظ ہے یہ سے اس کا مصدر ہے، اور کے معنی ہوتے ہیں، ماں کو بھی کیوں کہتے ہیں؟ وہ نسل انسانی کی بنیاد ہوتی ہے۔ تو آپ کو امی کہنے سے آپ کی فضیلت میں اس طرح بھی اضافہ ہوتا ہے کہ آپ میں جتنی بھی تجلیات آئیں وہ علم کی آئیں، عمل کی آئیں، فکر کی آئیں، پیغام کی آئیں، وہ اس بنیاد سے آئیں اور براہ راست آئیں۔ لغت میں بھی نا جی کا معنی اصل ہے، اصل سے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اصل کائنات ہیں، اور اصل جو مرکز و منبع تھا علم کا، وہاں سے آپ کو نوازا گیا۔ بہت خوبصورت۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت بات ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ضمن میں آپ کے سامنے جناب ڈاکٹر فرید پراچا رکھ رہے ہیں۔ وقفہ ہے پروگرام میں ایک مرتبہ پھر، اور دوبارہ ہم چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر ایک مرتبہ پھر درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں۔ وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر۔ پروگرام صدائے قرآن ہے، لاہور اسٹوڈیو سے ہمارا پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 104 اور 105، جس میں اللہ رب العزت نے ناموس رسالت کی ایک بہت بڑی فضیلت بیان کرتے ہوئے روک دیا گیا کہ کوئی میرے نبی کو بات کرتے ہوئے رائنا نہ کہے، بلکہ انظر نہ کہا کرے، کیونکہ انظرنا میں ایک محبت بھی ہے کہ ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے گا اور دوبارہ التفات کیجیے گا۔ ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آئی، اور یہی ناظرین کرام ہمارے لیے صدائے قرآن ہے کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عفت، عصمت، عزت، عظمت، اس پر ہم سب قربان ہو جائیں۔ کوئی حرفن مانن ذرا بھی شائبہ بھی پیدا ہو تو اللہ رب العزت کو برداشت نہیں ہے، ہم کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ اور ہمارے دلوں میں یہ کیسے بات آ سکتی ہے کہ ہم اس کو برداشت کر لیں؟ ڈاکٹر صاحب، آج کا سبق کا جو آخری حصہ ہے اس میں یہ بھی ارشاد ہے کہ کافر ہوں یا مشرک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اگر کوئی بھلائی نازل ہو اس پر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ان کے دل مغموم ہو جاتے ہیں۔ اس کو ہم کس انداز سے لیں گے؟ ایک تو یعنی مشرک اور اہل کتاب کو اکٹھا ہی کفار کے اندر شامل کر دیا گیا، اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہود ایک دعویٰ کرتے تھے کہ ہم بہتر ہیں، تو قرآن پاک، اور اسی طرح سے یہ کہ ہم خیر خواہ ہیں، تو اس کی بھی نفی جو ہے وہ کر دی گئی کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی رحمت کو، واللہ یختص برحمتہ من یشاء، جس کو چاہے وہ اپنا فضل اور انعام اور کرے، آپ کا مقام اس نے بلند کر دیا۔ تو اس بات پہ ان کو بڑی تکلیف ہوتی تھی۔ یہ تکلیف جو ہے وہ موجود ہے، آج تک بھی موجود ہے، اور یہ تکلیف ہوتی تھی کہ جی یہ کیوں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کی طرف، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنایا، بہت بڑا مقام اور منصب دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کا پیغمبر بنایا اور کہا کہ کہہ دیجئے یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، میں تم سب کی طرف رسول بن کے آیا ہوں، اے شرق و غرب والو، اے عرب و عجم والو، اے مخالفتیں کرنے والو، میں تم سب کی طرف رسول۔ تو یہ تھا، اس لیے ان کو تکلیف، اور یہ بہت بڑا اعزاز تھا جی، اور آپ کا مقام تھا، آپ کا اعزاز تھا، آپ کا منصب تھا، جو کسی اور نبی یا رسول کو حاصل نہیں ہوا۔ اب یہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم، یہ صدائے قرآن ہے، یہ صدائے قرآن ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ برکت دے آپ کے اس پروگرام۔ بہت شکریہ جناب ڈاکٹر فرید پراچا، آپ نے جس قدر ہمارے اوپر شفقت فرمائی ہم اس کے شکر گزار ہیں، اور میں آن ایئر آپ سے ایک وعدہ لینا چاہ رہا ہوں کہ مہینے میں 1 یا 2 مرتبہ ضرور ہمارے پروگرام میں تشریف لاتے رہیں۔ ناظرین کرام، وقت ہوا ہے ذکر صاحب قرآن کا پروگرام صدائے قرآن میں۔
حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا، ڈاکٹر صاحب نے بھی اپنی گفتگو میں ان کا ذکر کیا تھا، یہود کے ایک نامور قبیلے بنو نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی تھیں۔ خواب میں دیکھتی ہیں کہ میری گود میں چاند اترا ہے، اور اس کی تعبیر یہ ہوئی کہ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حرم میں آئیں اور ام المومنین بن گئیں، امہات المومنین میں آپ کا شمار ہو گیا۔ تمام ازواج نبی کریم سے والہانہ محبت کرتی تھیں، اور جب آخری وقت آپ رفیق اعلیٰ کے پاس جانے والے تھے تو آپ کو تھوڑی سی تلخی محسوس ہو رہی تھی، نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی۔ تو اس دوران جو ہلکی سی تکلیف محسوس ہو رہی تھی، بخار کی کیفیت تھی، اور آپ ٹھنڈے پانی کے پیالے میں ہاتھ بھگو کر اپنے چہرے اقدس پر مل بھی رہے تھے، تو اس دوران حضرت صفیہ نے کہا، یا رسول اللہ، آپ کو تکلیف ہے، کاش یہ ساری تکلیف مجھے آ جائے۔ جب آپ کی زبان سے یہ الفاظ نکلے، حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زبان اقدس سے، تو باقی امہات المومنین بھی بیٹھی تھیں، تو وہ تھوڑا سا حیران ہوئیں اور ایک دوسری کی طرف اشارہ بھی کیا، جیسے ہو کہ صفیہ زیادہ ہی محبت کا اظہار کر رہی ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو اپنی تمام ازواج کو مخاطب کر کے کہا کہ صفیہ بخدا سچ کہتی ہے، کہ وہ واقعتاً چاہتی ہے کہ مجھے جو تکلیف ہے وہ اس کو آ جائے، تو اس کو ملامت کی آنکھ سے نہ دیکھو۔ ناظرین کرام، ہر کوئی والہانہ انداز میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک والہانہ محبت رکھتا تھا، وارفتگی رکھتا تھا، بے شک وہ ازواج مطہرات ہوں، بے شک وہ سیدہ کائنات ہو، بے شک وہ حسنین کریمین ہوں، بے شک وہ عام صحابہ کرام ہوں، تمام کی ہر ایک کی اپنی کوئی نہ کوئی انفرادیت ان کو حاصل تھی۔ اللہ رب العزت نبی محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمیں بھی ایک انفرادی والہانہ وارفتگی اور محبت نصیب فرمائے۔ ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہی آج کا پروگرام ہم ختم کرتے ہیں، اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے گا۔ آخر میں گزارش کروں گا جناب محمد مستنصر رانجھا سے کہ وہ اپنی خوبصورت آواز میں کلام پیش فرمائیں۔ میرے مولا پرور دگار مدینہ، میرے مولا پرور دگار مدینہ، مقدر میں لکھ دے، مقدر میں لکھ دے دیار مدینہ، میرے مولا پرور دگار مدینہ، معطر معطر منور منور، معطر معطر منور منور، میں آنکھوں سے دیکھوں، میں آنکھوں سے دیکھوں بہار مدینہ، میرے مولا پرور دگار مدینہ، ذرا ہوش لوگو ادب کی جگہ ہے، ذرا ہوش لوگو ادب کی جگہ ہے، وہ نگری جہاں تاج دار مدینہ، میرے مولا پرور دگار مدینہ، بتاؤ کہ روزہ قریب آ گیا ہے، بتاؤ کہ روزہ قریب آ گیا ہے، ابھی اٹھ کے بیٹھے، ابھی اٹھ کے بیٹھے
بیمار مدینہ میرے مولا پروردگار مدینہ پلائیں وہ ایسی کہ جنت میں جا کر پلائیں وہ ایسی کہ جنت میں جا کر نہ جائے خدایا نہ جائے خدایا ہمارے مدینہ میرے مولا پروردگار مدینہ مقدر میں لکھ دے مقدر میں لکھ دے دیار مدینہ میرے مولا پروردگار